کمال ہوئے مثالا میں جویں اپنی ایدی اپنی مثال ہوئے مکمل کر لیا نقشہ جدا میں مار ازلی نے سراپا سامنے رکھ چھوڑیا خود مختار ازلی نے تے کھڈونے بھی تے چاہیے نے اس سونے دے کھڈاون لئی کھڈونے بھی تے چاہیے نے اس سونے دے کھڈاون لئی ساری کائنات بنا چھوڑی محمد دے بلاون لئی کھڈونے بھی تے چاہیے نے اس سونے دے کھڈاون لئی پوری کائنات بنا چھوڑی محمد دے بلاون لئی اے دے قدماں دی اڈی دھوڑ چوں پورا بنا چھڑیاں اے دے ابرو دی ایک جنبش تقدیراں بنا چھڑیاں تے ملائک اس دے لاکھن دے تراشے چوں بڑا چھوڑے لکھاں چن سورج اس دے ہاسے چوں بڑا چھوڑے ملائک اس دے لاکھن دے تراشے چوں بڑا چھوڑے لکھاں چن سورج اس دے ہاسے چوں بڑا چھوڑے تے پسینے پاک چوں کستوریاں انبر بنا چھوڑے پسینے پاک چوں کستوریاں انبر بنا چھوڑے او دے حسن دے جلوے چوں پیغمبر بنا چھوڑے اللہ نے محبوب کو بڑا اعلیٰ بنا کر بھیجا اور اللہ نے کیا فرمایا فرمایا والعصر محبوب کے زمانے کی قسم لوگوں یاد رکھنا جس مضمون پر اللہ قسم یاد فرمائے وہ مضمون بڑا اہم مضمون ہوتا ہے تو اللہ نے یہاں پر قسم یاد فرمایا فرمایا والعصر محبوب تیرے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے جب انسان کے گھاٹے کی بات آئی اللہ نے قسم یاد فرما کر فرمایا فرمایا محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے آپ دوسرے مقام کی طرف چلتے ہیں ایک اور مقام پر اللہ نے 4 قسمیں یاد فرمائی یہاں پر تو ایک قسم یاد فرما کر فرمایا نا انسان گھاٹے میں ہے وہاں پر اللہ نے 4 قسمیں یاد فرمائی اور 4 قسمیں کس انداز میں یاد فرمائی سنیے فرمایا والتین فرمایا کہ انجیر کی قسم حالانکہ پھلوں کا بادشاہ پھل سیب ہے لیکن اللہ نے سیب کی قسم یاد نہیں فرمائی فرمایا کہ والتین فرمایا انجیر کی قسم کیا معنی فرمایا کہ انجیر میرے محبوب کی پسند ہے ہم تو اپنے محبوب کی پسند کو دیکھا کرتے ہیں بھلے ہی پھلوں کا بادشاہ پھل سیب ہے لیکن فرمایا انجیر میرے محبوب کی پسند ہے اور ہم تو اپنے محبوب کی پسند کو دیکھا کرتے ہیں آگے فرمایا والزیتون فرمایا زیتون کی قسم حضور نے روغنیات کے لیے حضور علیہ السلام نے روغنیات کے لیے جس تیل کا استعمال کیا ہے وہ روغن زیتون ہے اور رب نے قرآن کے اندر کیا فرمایا والزیتون فرمایا مجھے زیتون کی قسم فرمایا محبوب مجھے زیتون کی قسم کیا معنی فرمایا محبوب حقیقت میں تیری پیاری پیاری اداؤں کی قسم فرمایا وطور سینین فرمایا کہ جس مقام پر میرا کریم رونق افروز تھا فرمایا مجھے اس مقام کی قسم وہذا البلد الامین یہ اللہ ساری قسمیں اٹھا رہا ہے وہذا البلد الامین فرمایا محبوب اس عظیم شہر کی قسم جس پہ تو رونق افروز ہے اور لوگوں تم جانتے ہو کہ شہر کے اندر مکان بھی ہوتے ہیں شہر میں بازار بھی ہوتے ہیں شہر میں گلیاں بھی ہوتی ہیں شہر کے اندر گاریں بھی ہوتی ہیں شہر میں میدان بھی ہوتے ہیں شہر میں پہاڑ بھی ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو فرمایا ایک پہاڑ کی قسم محبوب کی باری آئی تو فرمایا پورے شہر کی قسم اللہ نے بے شمار مقامات پر قرآن کے اندر اپنے محبوب سے منسوب چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں جب ہم نے ان چیزوں کو پڑھا تو ہم نے ان کو یوں ترتیب دیا جیسے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا واللیل اذا یغشا تیری راتوں کی قسم والنہار اذا تجلی تیرے روزوں کی قسم احسن تقویم ہے تیرے حسن کی تفسیر کیوں رب ہو کے کھاتا میں حسینوں کی قسم والضحیٰ کی صورت میں دعا کا ہے مقصود تیرے چہرے پہ سجے نوروں کی قسم واللیل کے الفاظ بتلاتے ہیں یہ رات تیرے کندھوں پہ سجی زلفوں کی قسم والعصر کا مقصد تیرے دور کی چاہت ہرگز نہیں کھاتا میں ستاروں کی قسم والعصر کا مقصد تیرے دور کی چاہت ہرگز نہیں کھاتا میں زمانوں کی قسم والنجم ہے پیارے تیرے نور کا مصداق ہرگز نہیں کھاتا میں ستاروں کی قسم جمال میں بے مثل ہے سرکار مدینہ نیازی مجھے اللہ کی قسموں کی قسم تو اللہ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر اپنے محبوب سے منسوب چیزوں کی قسمیں اٹھائی تو یہاں پر دیکھیں اللہ نے سورۃ العصر میں ایک قسم یاد فرمائی سورۃ التین میں 4 قسمیں یاد فرما کر پہلے 4 قسمیں یاد فرمائی پھر اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا کہ میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا اچھے درجے میں پیدا کیا اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہے سمجھو میری طرف اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہے لیکن اللہ کی ساری مخلوق میں سے انسان سب سے افضل ہے سورۃ العصر میں ایک قسم یاد فرما کر فرمایا انسان گھاٹے میں ہے لیکن لوگوں سنو اپنی قسمت پہ ناز کرو سورۃ العصر میں ایک قسم یاد فرما کر فرمایا انسان
گھاٹے میں ہے. اور سورۃ التین میں 4 قسمیں یاد فرما کر اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو بہترین صورت اور بہترین درجے میں پیدا کیا ہے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ انسان اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے افضل ہے. اللہ نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے. لیکن انسان گھاٹے میں کب ہے؟ انسان گھاٹے میں تب ہے کہ جب اس کی سیرت بگڑ جاتی ہے، جب اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، جب اس کی عادات بگڑ جاتی ہیں. فرمایا اس وقت یہ انسان گھاٹے میں چلا جاتا ہے. فرمایا زمانے کی قسم ہے مجھے، فرمایا محبوب انسان خسارے میں ہے. کون سے لوگ خسارے میں ہیں اور کیسے لوگ خسارے میں ہیں؟ یزید جیسے لوگ خسارے میں ہیں، ابن زیاد جیسے لوگ خسارے میں ہیں، شمر جیسے لوگ خسارے میں ہیں، عمر بن سعد جیسے لوگ خسارے میں ہیں. اور قیامت تک جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں. لوگوں یاد رکھنا یہ انسان ایک ایسا ہے، اگر یہ انسان بگڑ جائے تو یہ بھیڑیے سے بھی زیادہ ظالم ہے، یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور اگر یہی انسان سنبھل جائے تو یہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے. یہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے. تو میں بات کر رہا تھا اور میں آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان خسارے والے لوگوں کا ذکر بھی کر دیا. آگے فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ سید الشہداء حضرت امام حسین جیسے لوگ ہیں، آپ کے ساتھی جیسے لوگ، جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے، جتنے بھی آپ کے شہزادی تھے، وہ سارے کے سارے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں داخل ہیں. اور یزید کے سارے وزیر، گورنر جنرل، اس کے سارے ساتھی وہ ان الانسان لفی خسر میں شامل ہیں. یعنی قیامت تک جب بھی ہم جلتی مراد لیں گے حسین کو یاد کریں گے، حسین کے ساتھیوں کو یاد کریں گے، آپ کے شہزادوں کو یاد کریں گے. اور جب بھی جہنمی مراد لیں گے یزید اور یزید کے ساتھیوں کو یاد کریں گے. ان کے کردار کو دیکھا جائے گا کہ ان کا کردار کیسا تھا. اس لیے اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیا، فرمایا کہ وہ لوگ وہ مقام حاصل کر گئے، جنت کی طرف اپنا مقام بنا گئے. تو سامعین قدر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت بڑا مختصر ہے، میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. آج حضرت امام حسین کا ذکر بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں ہم لوگ، بڑے جذبے کے ساتھ حضرت امام حسین کا ذکر سنتے ہیں. لیکن امام حسین کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں اور 70,000 یزیدی فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا میں اکیلا تمہارا مقابلہ کروں گا. امام حسین نے اپنے جسم پر تیر کھائے اور تیر کھاتے ہوئے آخر سجدے میں پڑے تھے جب شمر تلوار کو لہرا کر آیا. ہم حضرت امام حسین نے پیغام کیا دیا، اب فرمایا شمر ٹھہر جاؤ، مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے آپ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ لوگوں اگر تمہاری جان جاتی ہے تو جائے لیکن تمہاری نماز نہیں جانی چاہیے. کہ حضرت امام حسین آخر میں پیغام دے کر جا رہے ہیں. آج اگر ہم حضرت امام حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں، محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ہماری نمازیں بھی قضا ہو رہی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. کیونکہ حضرت امام حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن تیری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے حضرت امام حسین کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. میرے امام حسین کا کردار دیکھ کے ان کا کردار کیسا تھا اور آج تو اپنے کردار کو دیکھ کے تیرا کردار کیسا ہے. حضرت امام حسین نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، زخمی پیشانی کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے، اب اٹھانے کو جی نہیں چاہتا ہوں. قدرت کہہ رہی تھی اے کربلا کے شہنشاہ تیری نماز کی ابتدا فرش پر ہے لیکن فرمایا تیری نماز کی انتہا وہ جنت المعلا کی بلندیوں پر ہو چکی ہے. امام حسین نے سجدے کے اندر شہادت پائی ہے. امام حسین نے نماز کی حالت میں شہادت پائی ہے. میں یوں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو معراج میں نماز ملی اور امام حسین کو نماز میں معراج ملی ہے. امام حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے تو نماز لے کر آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز پڑھ کے نماز ایسی پڑھی ہے کہ آپ نے نماز کے اندر معراج حاصل کر لی ہے. اور جب وہ شمر آگے بڑھا نا تو اس نے حضرت امام حسین کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا، آپ کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے اپنے یزیدیوں کو کہنے لگا، یزیدیوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے امام حسین کو معذلت شہید کر دیا ہے. جب اس نے یہ الفاظ بولے تو یزیدیوں کی بدن میں جان آئی اور وہ سب سارے کے سارے کتوں کی طرح آگے بڑھے اور تمام شہیدوں کے سر اقدس کو، ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا. نیزوں پہ بلند کر کے وہ کربلا سے کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ ہماری فتح ہو گئی. لیکن قدرت کہہ رہی تھی کہ اے یزیدیوں یہ فتح تمہاری نہیں ہے، یہ
کہ فتح کربلا کے شہیدوں کی ہے۔ فرمایا تم نے کربلا کے شہیدوں کے سر بلند کر رکھے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ فتح ہماری ہے۔ فرمایا فتح تمہاری نہیں ہے، فتح کربلا کے شہیدوں کی ہے۔ لیکن فرمایا اگر تمہیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا تو فرمایا عبرت کی نگاہیں اٹھا کر دیکھو کہ سر تمہارے بلند ہیں یا شہیدوں کے بلند ہیں۔ فرمایا نگاہیں اٹھا کر دیکھو کہ سر تمہارے بلند ہیں یا شہیدوں کے بلند ہیں۔ جو سر کٹ جانے کے باوجود بھی بلند ہو، فرمایا فتح ان کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے سر کو جب لے کے جا رہے تھے نا تو ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور 15 سپارہ سورۃ الکہف کہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ سوچ و بچار میں بیٹھا تھا کہ اصحاب کہف اور رقیم کے واقعے کو پڑھ کے وہ سوچ و بچار میں بیٹھا تھا کہ قرآن نے یہ بڑا عجیب واقعہ بیان کر دیا کہ اصحاب کہف وہ 300 سال کے بعد زندہ ہوئے۔ جس طرح آج ہم لوگوں میں کچھ لوگ بیچارے گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی جب کسی پیغمبر کا معجزہ دیکھتے ہیں، کسی ولی کی کرامات دیکھتے ہیں، وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ بڑا عجیب واقعہ ہے یہ، عقل مان نہیں رہی۔ وہ بھی پریشان بیٹھا تھا بیچارہ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے اصحاب کہف کا کہ 300 سال کے بعد زندہ ہوئے۔ ادھر حضرت امام حسین کا سر قریب سے گزرا، نیزے پہ بلند تھا۔ حضرت امام حسین نے اس قرآن کی تلاوت کرنے والی کی تلاوت کو بھی سنا اور اس قرآن کی تلاوت کو سن کر پھر اس کی تفسیر بھی کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا یا قاری القرآن ان قتلی و حملی اعظم من اصحاب الکہف والرقیم۔ فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والے تو یہ تعجب کر رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ عجیب واقعہ بیان کیا اصحاب کہف کا جو 300 سال کے بعد زندہ ہوئے۔ فرمایا تو اس بات پہ تعجب کر رہا ہے۔ فرمایا نگاہ اٹھا کے ہماری طرف دیکھ، ہمارے سروں کا کٹ جانا، سروں کے کٹ جانے کے بعد نیزوں پہ بلند ہونا، نیزوں پہ بلند ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کو سننا، قرآن کی تلاوت سن کر پھر اس قرآن کی تفسیر بیان کرنا۔ فرمایا یہ اصحاب کہف سے بھی عجیب واقعہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ اصحاب کہف سے بھی عجیب واقعہ نہیں ہے۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اے ایمان والوں شہید زندہ ہے، لیکن کسی شہید نے آج تک بول کر نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے لوگوں شہید زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، فرمایا وہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہنا۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں شہید زندہ ہے، یعنی کسی شہید نے بول کر نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں، یعنی باقی سب کی شہادت کو قرآن سے ماننا پڑے گا۔ امام حسین کی شہادت کو حسین کی زبان سے ماننا پڑے گا۔ امام حسین نے تو قرآن کی تلاوت کر کے اپنی شہادت کو منوایا ہے۔ امام حسین نے تو قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ لوگوں شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ یزید جس کی آج لوگ طرفداری کرتے ہیں، جس کی لوگ ہمدردی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یزید یہ صرف اہل بیت کے شہزادوں کا قاتل نہیں تھا، بلکہ یہ صحابہ کرام کا بھی قاتل تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے اندر بیت اللہ کو ویران کیا تھا، بیت اللہ کے خلاف کو جلایا گیا تھا، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اور 700 صحابہ کرام کی اولادوں کو اور اہل مدینہ کو ملا کر 10,000 لوگوں کو اس نے شہید کیا تھا۔ بیت اللہ کو ویران کیا، بیت اللہ کے خلاف کو جلایا اس نے، اور پھر بیت اللہ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے ان تبرکات کو نظر آتش کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں فوج کشی کی گئی، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے اور مسجد نبی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، مسجد نبی میں 3 دن تک نماز نہیں پڑھی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین کے سردار ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے لوگوں میں 3 دن تک وہاں پر رہا، لیکن دیوانہ بن کے حضور کے مزار کو چمٹا رہا، حضور کے روزہ اقدس کو چمٹا رہا۔ آپ فرماتے ہیں وہ یزیدی فوجی آتے تھے مجھے پاگل سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 3 دن تک نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں 3 دن تک نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی ہر نماز وقت پر ادا کی ہے۔ اس کی وجہ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ جب حضور کے روزہ اقدس کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی، آپ فرماتے ہیں میں وقت پر نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے وہ اذان دینے والا کون تھا؟ حضور تو اذان دیتے ہیں کیونکہ حضور امام ہیں، حضور تو بلکہ امام الانبیاء ہیں، حضور تو اذان دیتے ہیں۔ اب ابو بکر ہیں یا حضرت عمر فاروق ہیں، اب ان دونوں میں سے اذان کون دیتا تھا؟ تو حضرت
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام ہیں، تو میرا ایمان کہتا ہے وہاں پر اذان جو دیتے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ بات پورا ہو گیا، باقی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جمعے پہ بیان سنائیں گے۔ تو سامعین قدر، تو آپ کو ہماری سال ثواب کی محفل میں اتنا ذکر اذکار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر محمد ممتاز صاحب ان کی اہلیہ کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہاں پر میں ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنایا گیا، پریشان نہیں ہونا، آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے، میں ایک پیغام صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کو ماشاءاللہ بڑے ہی تھوڑے عرصے کے اندر بڑا خوبصورت بنایا گیا، جس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آپ اہل علاقہ لوگ جو ہیں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے جانی طور پر مالی طور پر محنت کر کے اس مسجد کو آباد کیا، اور پھر اہل علاقہ میں چند مخصوص لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑا بھرپور تعاون کیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب اتنا بڑا منصوبہ ہو تو چند ایسے مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس منصوبے کو بندہ پورا کر پاتا ہے۔ تو اس اہل علاقہ میں سے چند ایسے مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے بھرپور تعاون کیا، تو ان مخصوص لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر محمد ممتاز، آپ بھی ان مخصوص لوگوں کے اندر شامل ہیں کہ جنہوں نے اتنا تعاون کیا ہے۔ اور سامعین قدر، آج تک ہماری پوری کمیٹی کے وہ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مسجد کے اندر رونق بحال رہے، اس مسجد میں رونق لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے، جس کے لیے آپ دیکھتے ہیں آپ لوگ بھی لنگر کا اہتمام کرتے ہیں جمعے کے موقع پر، لیکن اکثر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صرف مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ دور رہ کر بھی اپنے قریبیوں کی قربت حاصل کرنا، تاکہ مجھے میرے اپنے قریبی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو مین بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ مین بات یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد ممتاز صاحب آپ نے پیغام یہ دیا ہے کہ آپ کی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے دو منصوبے باقی رہ گئے تھے۔ ایک یہ تھا کہ ٹائل لگوانی تھی جو بقیہ ٹائل رہ گئی تھی، اور دوسرا منصوبہ تھا کہ سولر سسٹم لینا۔ تو ڈاکٹر ممتاز صاحب کی طرف سے پیغام کیا ہے کہ ان کی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے بقیہ جتنا بھی ٹائل کا کام ہوگا وہ سارے ٹائل خود خریدیں گے اور اس کے تمام پیسے وہ خود ہی جمع کرائیں گے۔ ایک منصوبہ ہمارا حل ہو گیا، باقی ایک رہ گیا سولر سسٹم والا، وہ بھی تقریباً 2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما کر اس تعاون کے صدقے اللہ ان کی اہلیہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں خوشیاں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ان تمام لوگوں کے گھروں کو آباد فرمائے کہ جن لوگوں نے جن سے جتنا بھی ہو سکا انہوں نے تعاون کیا، اس مسجد کو آباد کیا، اللہ تمام لوگوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔